وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم اولم یسیروا فی الارض اور نہیں وہ چلے زمین میں، کیا نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں، فینظروا کہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا، قریش مکہ کا، اللہ کی باتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ ماننے والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ زمین میں سیر کر کے دیکھیں کہ کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے نبی نہیں ہے جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور نہ آپ کی قوم قریش مکہ کفار یہ کوئی پہلی قوم ہے، بلکہ بہت سارے انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لا چکے ہیں، بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں، بلکہ یہ تو آخری نبی ہیں اور سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اور آپ کی قوم آخری قوم ہے۔ تو پہلے بہت سارے نبی گزر چکے اور پہلے بہت ساری قومیں گزر چکیں، تو پہلے نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو ڈرایا تھا، تو جب قوموں نے اپنے نبیوں کی بات نہ مانی، جب انہوں نے اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی اور نبیوں کی رسالت کا انکار کیا، نبیوں کی نبوت کا انکار کیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے کچھ دیر تو انہیں ڈھیل دی جب تک اللہ نے لکھ رکھا تھا، پھر جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو پھر جو لوگ انکار کرنے والے تھے، مذاق اڑانے والے تھے، تو وہ سب پھر اللہ کا عذاب کا شکار ہوئے۔ تو اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، زمین میں سیر نہیں کرتے، کہ یہ سیر کر کے دیکھیں کہ جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ قریش مکہ جو ہیں وہ زیادہ تر تجارت کرتے تھے، مکہ مکرمہ میں زراعت وغیرہ پتھریلی زمین ہونے کی وجہ سے، پہاڑی زمین ہونے کی وجہ سے ممکن نہیں تھی،
تو قریش مکہ کی جو گزر بسر تھی وہ تجارت پر تھی، تو وہ شام اور یمن کی طرف تجارت کرتے تھے۔ تو جب شام اور یمن کی طرف جاتے، سردیوں میں اور گرمیوں میں الگ الگ جو ہے وہ جاتے تھے شام کی طرف اور یمن کی طرف، تو رستے میں بہت ساری قومیں آتی تھیں، قوم عاد ان کے کھنڈرات، قوم سمود ان کے کھنڈرات مدائن صالح، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ان کے علاقے سے وہ گزرتے تھے، قوم لوط ان کے علاقے سے وہ گزرتے تھے بحر میت کے پاس، تو ان علاقوں سے وہ گزرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، یہ زمین میں دیکھتے نہیں، یہ کھنڈرات نہیں دیکھتے اپنے سے پہلے قوموں کے، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا ہم اشد منہم قوتا وآثارا فی الارض، تھے وہ زیادہ سخت ان سے، یعنی وہ جو پہلی قومیں تھیں وہ زیادہ سخت تھیں، منہم ان سے یعنی قریش مکہ سے، قوتاً قوت میں، طاقت میں، جسمانی طاقت ہو یا کوئی بھی قوت ہو، تو جسمانی طاقت میں اور صلاحیت میں اور ان تمام چیزوں میں، وآثاراً فی الارض اور زمین میں آثار کے اعتبار سے زیادہ سخت تھے۔ پچھلی قومیں وہ قوت میں بھی زیادہ سخت تھیں ان سے، اور زمین میں آثار بنانے میں بھی وہ ان سے زیادہ سخت تھے، ان سے زیادہ مالدار تھے، ان سے زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ زمین پر آثار سے کیا مراد ہے؟ زمین پر آثار سے مراد جب کسی قوم کے پاس زیادہ رقم آ جاتی ہے اور زیادہ اللہ کی نعمتیں آ جاتی ہیں تو وہ بعض دفعہ فخر کرنے کے لیے اور اپنا نام اونچا کرنے کے لیے وہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہیں فخر کے لیے۔ آج ہر ملک والوں نے اپنے اپنے کوئی ایسی عمارتیں بنائی ہوئی ہیں جو فخر کے لیے اور اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے، یورپ میں بھی ہیں، مسلمانوں نے بھی بنا رکھی ہیں، اور اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہیں۔ تو یہ اونچی اونچی عمارتیں بنانا نام و نمود کے لیے، یہ صرف نام و نمود کے لیے، فخر کے لیے عمارتیں بنانا کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بنائی جا سکتی ہے، جس کی ضرورت نہ ہو تو صرف اپنا نام بلند کرنے کے لیے، نام و نمود کے لیے کوئی نشانی بنانا یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پچھلی قومیں تھیں وہ قریش مکہ سے زیادہ سخت تھیں قوت میں بھی اور زمین میں آثار بنانے میں بھی۔ انہوں نے زمین میں بڑے بڑے ایسی عمارتیں بنائی تھیں اپنی شان و شوکت کے لیے کہ لوگ ہمیں یاد رکھیں کہ کیسی کیسی قومیں گزری ہیں۔ جس طرح فرعون نے اور قبطیوں نے جو ہیں وہ اہرام مصر بنائے، اور اس قسم کے آثار پچھلی قومیں بھی بناتی تھیں۔ قوم عاد کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے انہیں دعوت دی تو اس دعوت کے اندر انہیں جب توحید وغیرہ کی طرف دعوت دی تو اس دعوت کے اندر یہ دعوت بھی شامل تھی، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشانی بنا لیتے ہو، تم فضول کام کرتے ہو، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، کیا تم بڑے بڑے محلات بنا لیتے ہو، تم اس طرح کے بڑے بڑے محلات بناتے ہو جیسے تم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے، اسی بات کی مذمت ہے کہ ہر بلند جگہ پر کوئی یادگار، کوئی نشانی قائم کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلی قومیں وہ قریش مکہ یہ نہ کہیں کہ ہم بڑے مالدار ہیں اور مسلمان غریب ہیں، مسلمان ہم پہ کیسے غالب آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلی قومیں قریش مکہ سے بھی زیادہ طاقتور تھیں اور قریش مکہ سے بھی زیادہ انہوں نے زمین میں آثار اور نشان شان و شوکت والے بنا رکھے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، بس پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلایا، ان کی دعوت کو جھٹلایا، ان کی رسالت کو جھٹلایا، تو پھر اللہ ان سے ناراض ہو گئے، اور اللہ نے جب ان کی مہلت ختم ہو گئی تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ طاقتور لوگوں کو، ان سے زیادہ مال و دولت والے لوگوں کو، ان سے زیادہ باصلاحیت لوگوں کو، ترقی یافتہ لوگوں کو اللہ پکڑ سکتے ہیں، اللہ تباہ و برباد کر سکتے ہیں، تو اللہ قریش مکہ کو کیوں تباہ و برباد نہیں کر سکتے؟ فرمایا کہ اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ جب اللہ ان کے خلاف ہو گئے اور جب اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا
تو پھر کوئی انہیں اللہ سے بچا نہیں سکا، نہ کوئی دوسرا انہیں اللہ سے بچا سکا اور نہ وہ خود اپنے آپ کو اللہ سے بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب بھی اپنے عذاب کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے غضب کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ وما كانوا معجزین، کہ پھر وہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، لوگ اللہ کے عذاب کو پھر ٹال نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہیں وہ ڈھیل تو دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے، لیکن جب کسی قوم کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اللہ نے جو ان کی تقدیر میں لکھا ہے، ان کے لیے وقت لوح محفوظ میں جو لکھا ہے، جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو پہلے تو ڈھیل ملتی رہتی ہے کیونکہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی، پھر اللہ پکڑ کرتے ہیں اور پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اسی طرح اللہ کی پکڑ ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ بستیوں کی پکڑ کرتے ہیں، جب بستیاں ظالم ہوں۔ اللہ نے سورہ ہود کے اندر بہت ساری قوموں کا اور ان کے عذاب کا ذکر کیا، تو سورہ ہود کے آخر میں اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہوئے پچھلی قوموں کی حالت پر عمومی تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں پر جو عذاب کا تذکرہ پیچھے گزرا ہے، اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوتی ہے۔ اذا اخذ القرى، جب اللہ بستیوں کی پکڑ کرتے ہیں، وہی ظالمہ، جب بستیاں ظالم ہوں، ان اخذہ علیم شدید، تو پھر اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی ہی دردناک ہوتی ہے، بڑی ہی سخت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اور پھر جب اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں قوم کی تو پھر اللہ تعالیٰ اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ پھر پہلے اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، انسان مغالطے کا شکار ہوتا ہے کہ شاید مجھے مزید ڈھیل ملتی رہے گی، میں اللہ کی پکڑ میں نہیں آؤں گا، لیکن وہ چونکہ اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہوتی ہے، تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، انسان کو ڈھیل ملتی رہتی ہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے تو پھر انسان دہائیاں دیتا رہتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ پھر انسان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی قوم کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو پھر ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دیتے۔ تو یہاں اسی اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کی طرف، اپنے اسی قانون کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح پچھلی قوموں کو اللہ نے پکڑ کی، حالانکہ وہ زیادہ سخت بھی تھیں قوت کے اعتبار سے، زمین پہ آثار بنانے کے اعتبار سے، تو جب اللہ نے پچھلی قوموں کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور پچھلی قوموں کو کوئی اللہ سے بچا نہیں سکا، تو قریش مکہ کو بھی جب یہ اپنے گناہوں پر مصر رہیں گے اور رسول کی مخالفت پر مصر رہیں گے، تو پھر جب اللہ انہیں پکڑ کریں گے تو پھر ان کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی اور پھر انہیں بھی کوئی اللہ سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اس کے بعد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، یہ اس لیے تھا کہ بے شک وہ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ تھے، آتے تھے ان کے پاس ان کے رسول، بالبیناتی روشن نشانیوں کے ساتھ، فکفروا بس انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا، فاخذہم اللہ بذنوبہم بس پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں پر اللہ کا عذاب کیوں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اشارتاً ذکر کیا ہے پچھلی آیت میں، فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے اس قوم کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا تھا۔ یہ گناہ کیا تھا؟ اگلی آیت کریمہ میں اس گناہ کی مزید وضاحت ہے کہ یہ گناہ کیا تھا۔ گناہ یہ تھا کہ ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قریش مکہ کے پاس رسول بنا کر بھیجا، تو پچھلی قوموں کے پاس بھی رسول آئے تھے، اور وہ رسول اکیلے نہیں آئے تھے، وہ اپنے ساتھ روشن نشانیاں لائے تھے۔ تو ان کی قوم والوں نے ان کا انکار کر دیا، رسولوں کی رسالت کا انکار کر دیا، رسولوں پر اترنے والی وحی کا انکار کر دیا، رسولوں کے معجزات کا انکار کر دیا، تو پھر فاخذہم اللہ، پھر اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ تو یہاں اللہ نے تفصیلاً ان پر جو اللہ کا عذاب آیا اس کی وجہ بیان کی۔ پتہ لگا کہ اللہ کے نبی کا انکار اور اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کا انکار، نبیوں پر اترنے والے معجزات کا انکار، یہ عذاب کا باعث ہوتا ہے۔
یہ اللہ کو شدید غضبناک کرتا ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دے، اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کو ماننے سے انکار کر دے، نبیوں کے معجزات سے انکار کر دے، تو پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ قوی بہت طاقتور ہیں، شدید العقاب بہت سخت سزا دینے والے ہیں اپنے مخالفین کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخالفین پر، اپنے دشمنوں پر طاقتور بھی ہیں، غالب بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا بھی دینے والے ہیں۔ جو کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر پھر رحم کرنے والے ہیں بہت زیادہ، اللہ اس کی لغزشیں معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، مخالفت کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جو ہے وہ سخت سزا بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مخالفین کو سخت سزا دینے والے، اور اللہ تعالیٰ جو اللہ کے قریب ہیں ایسے لوگوں کو جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرنے والے اور ان پر رحم کرنے والے۔ قرآن کریم کے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو میرے بارے میں خبر دیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ بھی انہیں خبر دیں کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخالفین کو سخت سزا دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو اللہ کے قریب ہوں، اللہ کے بندے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ جس طرح کا معاملہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ جو اللہ کی باتیں ماننے والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان پر رحم کرنے والے ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، پھر اللہ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی آیتوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور واضح دلیل کے ساتھ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا، واضح معجزات کے ساتھ بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اپنی وحی بھی اتاری، اپنی کتاب بھی اتاری، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑے بڑے معجزات بھی بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی تورات، قرآن کریم کا مطالعہ کریں دیگر آیات کا، تو پتہ لگتا ہے کہ وہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کے غرق ہونے کے بعد اتری تھی۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اس کے بعد کہ ہم نے پچھلی بستیوں کو ہلاک کر دیا، بصائر للناس لوگوں کے لیے، بصیرت کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تھی فرعون کے غرق ہونے کے بعد۔ تو جب حضرت موسیٰ پر فرعون کے غرق ہونے کے بعد کتاب اتری، تو یہاں پھر کن آیات کا ذکر ہے؟ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، وہ فرعون کے غرق ہونے سے پہلے بھی اللہ کے نبی تھے، اگرچہ ان کو کتاب فرعون کے غرق ہونے کے بعد ملی ہے، قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے اور بھی کئی آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت کے لیے کتاب کا آنا ضروری نہیں ہے، نبی کتاب کے علاوہ بھی رسول ہو سکتا ہے۔ نبی اور رسول اللہ کے رسول بنانے سے، اللہ کے نبی بنانے سے وہ نبی اور رسول بنتے ہیں۔ جب اللہ ان پر وحی فرما دیتے ہیں، چاہے وہ وحی خفی ہو چاہے وہ وحی جلی ہو، دونوں صورتوں میں وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول بن جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی پر کتاب اترے تب ہی وہ نبی یا رسول بنتا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابیں نہیں اتریں، بعض انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابیں اتری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی اتری ہے، تو پہلی وحی وہ اقرا کی اتری ہے، وہ قرآن کی اتری ہے۔ آپ پر نبوت اور رسالت کی ابتدا قرآن کی وحی جلی سے ہوئی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے انبیاء بھی ہیں، ایسے رسول بھی ہیں جن پر کتاب اتری نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری ہمیں نہیں پتہ۔ قرآن کریم اللہ نے بہت دفعہ قصہ بیان کیا نوح علیہ السلام کا، کسی کتاب کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔
حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، سیدنا زکریا علیہ السلام کا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا، بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، ان کے اوپر اترنے والی کتابوں کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تو پوری صورت اللہ نے نازل فرما دی، ان کے بارے میں تفصیلی ان کے حالات، لیکن ان پر کسی کتاب کا ذکر نہیں ملتا کہ اللہ نے ان پر کوئی کتاب اتاری ہو۔ تو نبی کے لیے کتاب کا اترنا ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف کتاب کے ذریعے کسی کو نبی یا رسول نہیں بناتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کتاب کے بغیر بھی کسی کو نبی بنا سکتے ہیں۔ وہی صرف کتابی صورت میں نہیں ہوتی، وہی کتابی صورت کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری قرآن کریم کی صراحت کے مطابق فرعون کے غرق ہونے کے بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صرف تورات نہیں اتری، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صحف موسیٰ بھی اترے تھے۔ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو صحف موسیٰ ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں 2 مقامات پر ہے، ایک سورہ اعلیٰ کے آخر میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت زیادہ بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ یہ بات اللہ نے تمام پچھلے صحیفوں میں بھی بیان کی ہے، قرآن کریم کے علاوہ حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں، حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں، اسی طرح سورہ نجم میں بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا ذکر ہے۔ تو یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے غرق ہونے کے بعد تو تورات ملی ہے، فرعون کے غرق ہونے سے پہلے ممکن ہے کہ صحف موسیٰ ملے ہوں، یا ممکن ہے کہ وہ بعد میں ملے ہوں۔ تو نبی بننے کے لیے کسی صحیفہ کا، کسی کتاب کا اترنا لازمی نہیں ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے شروع میں، جب امام بخاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اکٹھی کی صحیح بخاری کے اندر، جو قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، تو امام بخاری نے اس کتاب کے ابتداء میں یہ بیان فرمایا ہے، ثابت کیا ہے قرآن کریم کے دلائل سے، احادیث مبارکہ سے دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہی صرف وہی جلی نہیں ہوتی، وہی صرف قرآنی وہی نہیں ہوتی، بلکہ قرآنی وہی جلی کے علاوہ اور وہی بھی ہوتی ہے، وہی خفی بھی ہوتی ہے، اور یہ کوئی ایسی بعید بات نہیں ہے۔ اور امام بخاری نے کس سے استدلال کیا ہے؟ صحیح بخاری کا جو پہلا باب ہے، جو پہلی کتاب ہے یا پہلا باب ہے، وہ بدء الوحی، کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی کے اندر امام بخاری وہ قرآن کریم کی یہ آیت لائے ہیں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، سورہ نساء کی آیت ہے کہ انا اوحینا الیک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر وحی کی، سورہ نساء آیت نمبر 163، ہم نے آپ پر وحی کی کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام پر اور والنبیین من بعد، اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، وأوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی جو اولادیں ہیں، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام اجمعین، ان سب پر بھی ہم نے وحی کی۔ وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور بھی عطا کی۔ حضرت داود علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی خصوصیت ہے ان پر زبور جیسی کتاب اتری۔ یہ تو وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، کئی دفعہ اللہ نے ذکر کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور ایسے رسول بھی ہیں جن کا ہم نے آپ پر قصہ بیان کر دیا ہے، جیسے یہ رسول پیچھے جن کا نام آیا من قبل، اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ایسے رسول بھی تھے اللہ کے جن کا ہم نے آپ پر قصہ بیان نہیں کیا، جن کا قصہ ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا، اللہ نے ان پر بھی وحی کی تھی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی فرمایا۔ تو یہ آیت کریمہ امام بخاری لائے ہیں، کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی اسی طرح کی وحی ہے جس طرح کی وحی سیدنا نوح علیہ السلام پر اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء پر اتری۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کر چکا ہوں پہلے آپ کو کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ آپ کو میں نے احادیث مبارکہ پیش کر کے یہ آپ کے سامنے ثابت کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام بنی آدم کے سردار ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اور سب سے پہلے پیدا ہوئے، اور وہ نبی بھی تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے، صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ لگتا ہے۔ تو
جس طرح ہم نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی کی اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء پر وحی کی، ان میں سے کچھ انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے نام لے لیے، اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ان لوگوں کے نام ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ پر بیان کیا ہے، اور بہت سارے ایسے انبیاء ہیں جن کا ہم نے آپ پر قصہ بیان نہیں کیا۔ تو جس طرح اللہ نے ان تمام انبیاء پر وحی اتاری، اس طرح اللہ نے آپ پر بھی وحی اتاری ہے۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابیں نہیں اتری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری ہے وہ ان انبیاء کے مطابق بھی ہے جن پر کتابیں اتری۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کے مطابق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی ان کی طرح، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ان پر انجیل اتری، حضرت عیسیٰ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی جلی اتری ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ پر صحف بھی اترے۔ تو ان کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جلی بھی اتری، اور جو دیگر انبیاء ہیں ان پر اترنے والی کتابوں کا ذکر نہیں ہے، تو ان پر اگر صرف وحی خفی اتری تھی حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے یا ان کے واسطے کے بغیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ والی وحی بھی اتری ہے۔ تو بہرحال بات تھوڑی دور نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیات کے ساتھ اور واضح دلائل کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کی طرف، وہامان اور حامان کی طرف، وقارون اور قارون کی طرف، فقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، ولیعذ باللہ ولیعذ باللہ۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف، حامان اور قارون کی طرف بھیجا، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں قرآن کریم کی آیت پیش کر کے کہ فرعون، حامان، قارون وغیرہ کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ تو پچھلی آیت کریمہ میں جن آیات کا ذکر ہے ان آیات سے مراد تورات کی آیات نہیں ہیں، ان آیات سے مراد یا تو صحف موسیٰ ہو سکتے ہیں یا وحی خفی۔ اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلام کا شرف بخشا، تو اللہ نے ان پر جب یہ وحی کی جاؤ فرعون کے پاس اور جا کر فرعون کو تبلیغ کرو، تو ان پر اور وحی بھی کی۔ اللہ نے وہ ساری وحی قرآن کریم میں بیان نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تعالیٰ ہارون کو بھی نبی بنا دیں، ہارون کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کریں، کچھ باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں، وہ ساری وحی کی باتیں قرآن کریم میں موجود نہیں ہیں۔ اور قرآن کریم میں تو ایک دو وحیوں کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کی فرعون سے پہلے، تو اور کتنی دفعہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، کتنی دفعہ ان کو وحی فرمائی، وحی جلی، وحی خفی، صحف موسیٰ تھے کہ وہ اس کے علاوہ وحی تھی، تو وہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی آیات بھی دیں، شاید صحف موسیٰ ہوں اس سے مراد، وسلطان مبین، اور ہم نے انہیں واضح دلائل بھی دی۔ یہ واضح دلائل سے مراد یہاں معجزات ہیں، جیسے عصائے موسیٰ، ید بیضا، عصا تھا، وہ عصا کو ڈالتے تھے زمین پہ تو وہ سانپ بن جاتا تھا اللہ کے حکم سے، یا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالتے تھے تو وہ ہاتھ بالکل سفید چمکدار ہو جاتا تھا، کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی تو چمکدار ہو جاتا تھا۔ تو فرمایا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ اور واضح دلائل کے ساتھ، فرعون کی طرف اور حامان کی طرف اور قارون کی طرف۔ فرعون تو یہ جو قبطی لوگ تھے مصر کے، ان قبطی لوگوں کا یہ بادشاہ تھا فرعون، جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اور حامان کا ذکر ہے، حامان فرعون کا وزیر تھا، فرعون کا جو وزیر تھا، اور فرعون کے جو درباری تھے اور جو سردار تھے ان میں سے جو سب سے بڑا جو فرعون کا نائب آپ کہہ لیجئے وہ حامان تھا۔ اور قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اصلاً بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن یہ سب سے مالدار شخص تھا، اس کے پاس سب سے زیادہ مال تھا، اور اس کا مال اتنا زیادہ تھا، قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ہی غلاموں کی ایک بڑی جماعت، طاقتور جماعت اٹھاتی تھی، صرف چابیاں اس کے خزانوں کی، یہ اتنا مالدار شخص تھا۔ تو یہ ویسے بنی اسرائیل میں سے تھا۔ جب اللہ کسی کو مال دیتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرے اور اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے، لیکن وہ سرکش ہو جاتا ہے، یہ بھی سرکش ہو گیا تھا فرعون اور حامان کی طرح۔ اللہ نے اس کا ذکر بھی فرعون اور حامان کے ساتھ کیا ہے، قارون کا، حالانکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، سورہ قصص میں ہے، فبغى علیہم، اس نے زیادتی کی ان پر، اللہ نے اس کو مال اتنا زیادہ دیا تھا۔ تو
یہ تین گویا کہ حضرت موسیٰ کے بڑے بڑے مخالفین تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی طرف ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو ان تینوں نے اور ان کے جو چیلے چانٹے تھے ان سب نے کیا جواب دیا؟ فقالوا ساحر کذاب. سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا اور جھوٹا کہا. وہی کام کیا جو پچھلی تمام قومیں کرتی رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا مگر اس نبی اور رسول کو اس کی قوم والوں نے جادوگر یا مجنون کہا ہے. یہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، ان کو بھی جادوگر اور جھوٹا قرار دیا گیا. چلیں باقی اذان کے بعد پڑھ لیتے ہیں. فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف. تو انہوں نے جادوگر اور کذاب کہا. تو ہر قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا ہے اور ہر قوم نے اپنے نبی کو جادوگر، کذاب اور مجنون اور جھوٹا قرار دیا ہے. قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ جگہ موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور فرعون نے بنی اسرائیل کو، فرعون اور فرعون کے درباریوں نے اور قبطیوں نے، فرعون قبطیوں کا بادشاہ تھا، مصر کا بادشاہ تھا. تو وہ اس وقت کی ایک بڑی تہذیب تھے اور بڑی قوم تھے، ان کے پاس بڑے وسائل، بڑا مال و دولت تھا. تو انہوں نے بنی اسرائیل کو بڑا غلام بنا رکھا تھا اور بہت ہی ذلیل کر رکھا تھا. اور اتنا ذلیل کر رکھا تھا کہ باقاعدہ وہ ان کو قتل کر دیتے اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. اتنا ذلیل کر رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا قصہ بہت زیادہ بیان کیا. شاید اس لیے اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر ایک قوم وہ دنیا کے اندر بہت زیادہ ذلیل ہو، بہت زیادہ حقیر ہو، لوگ ان کو بہت زیادہ حقیر سمجھتے ہوں، لوگوں نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوں، اور دوسری قوم دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ مالدار اور بہت زیادہ جو ہے اس کے پاس اقتدار ہو اور ہر قسم کی نعمتیں ہوں دنیاوی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی مدد کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں پر لے جا سکتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو تباہ کرنے پر آئیں تو چاہے وہ فرعون اور فرعون کے جو سردار تھے قبطی، جن کے پاس ہر قسم کی مال و دولت، ہر قسم کا اقتدار، ہر قسم کی نعمتیں تھیں، جب وہ اللہ کی نافرمانی کریں اور جب اللہ ان کے خلاف ہو جائیں، پھر اللہ تباہ کرنا چاہیں تو اللہ پھر ان کو تباہ کر دیتے ہیں اور اللہ کو کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو شاید یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاءہم بالحق من عندنا. پس جب وہ آ گیا ان کے پاس، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، بالحق حق لے کر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حق لے آئے ان کے پاس، یعنی فرعون اور حامان اور قارون کے پاس، من عندنا ہمارے پاس سے، حضرت موسیٰ اللہ کی طرف سے حق لائے، اللہ کی وحی لے کر، اللہ کا پیغام لے کر جب فرعون، حامان اور قارون کے پاس آئے، قالوا تو انہوں نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، واستحیوا نساءہم، اور زندہ رکھو ان کی عورتوں کو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لائے، نبی بن گئے اور نبی بن کر اللہ کا پیغام پیش کیا، بڑے ہی نرمی کے ساتھ، بڑی ہی حکمت کے ساتھ، بڑی درد مندی کے ساتھ، درد دل کے ساتھ جب اللہ کا پیغام پیش کیا، بجائے اس کے کہ فرعون متاثر ہوتا، فرعون نے حکم جاری کر دیا بنی اسرائیل کے لڑکوں کو دوبارہ قتل کرنا شروع کر دیا جائے، دوبارہ یہ قتل کا سلسلہ جاری کر دیا جائے، ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے، ان لوگوں کے بچوں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے ہیں، بیٹوں کو قتل کر دیا جائے اور بچیوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ جو قتل کا حکم ملا ہے یہ دوسری دفعہ قتل کا حکم ملا ہے. حضرت قتادہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مشہور شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں ھذا امر بعد امر، یہ پہلا حکم نہیں ہے فرعون کا جو مشہور ہے. فرعون نے ایک پہلے بھی حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جائے، لڑکوں کو قتل کیا جائے، عورتوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ وہ حکم نہیں ہے، وہ اس سے پہلے تھا. یہ حکم ملا ہے، یہ دوسرا حکم ہے. یہ دوسری دفعہ فرعون نے حکم دیا
کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جائے۔ اصل میں کہا جاتا ہے کہ فرعون نے، وہ حضرت موسیٰ والا فرعون تھا یا حضرت موسیٰ والا فرعون خود نہیں تھا، اس کا باپ تھا یا اس کا دادا تھا، کیونکہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں۔ تو فرعون نے کسی بعض کاہنوں کے کہنے پر یا بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ قتل کرتا رہا بچوں کو، تو لڑکے قتل ہوتے رہے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ جب بچے زیادہ قتل ہونا شروع ہو گئے اور اب مرد تھے ہی نہیں بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل ہی سارے فرعون اور اس کی قوم کے غلام تھے، اور جو بڑے بڑے طاقت کے کام تھے وہ بنی اسرائیل ہی کرتے تھے۔ جب لڑکے قتل ہونا شروع ہو گئے تو اب وہ طاقت کے کام کون کرے، اب ہل کون چلائے، اور اب محنت مزدوری کون کرے؟ تو پھر فرعون نے حکم دیا 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے، 1 سال بچوں کو چھوڑا جائے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر یہ سلسلہ رک گیا۔ رکنے کی کیا وجہ بنی اللہ کو پتہ ہے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا قتل ہونے سے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے انہیں سمندر میں بہا دیا تابوت میں، وہ قصہ آپ کو پتہ ہے۔ اور پھر فرعون کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پلتے رہے ہیں۔ لوگ چالیں چلتے ہیں، اللہ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے۔ تو جو سب سے بڑا دشمن تھا حضرت موسیٰ کا، اللہ نے اسی کے گھر میں اسی کے خرچے پر حضرت موسیٰ کو پلوایا، ان کی پرورش کروائی۔ اللہ کے کام ہیں۔ تو اس کے بعد محسوس ہوتا جیسے کہ بنی اسرائیل کا قتل رک گیا تھا۔ اس کے بعد لمبا عرصہ گزر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ جوان ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا قبطی، ایک اسرائیلی اور قبطی شخص لڑ رہا تھا، وہ قصہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قصص میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، وہ مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھاگنا پڑا جان بچا کر۔ معاملہ کھل گیا کہ حضرت موسیٰ سے قتل ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ وہ مدین چلے گئے، پھر مدین بھی 10 سال گزار کر آئے۔ جب 10 سال گزار کر واپس آئے تو رستے میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رستے میں شدید سردی تھی اور شدید اندھیرا تھا، تو دور سے آگ دیکھی۔ انہوں نے کہا شاید کچھ لوگ آگ جلائے بیٹھے ہیں، تو اصل میں وہ آگ نہیں تھی، وہ نور تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ آگ لینے پہنچے ہیں، تو وہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور ان کو شرف تکلم بخشا، اور انہیں کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ اور جا کے فرعون کو تبلیغ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہارون علیہ السلام کو مانگا۔ وہ سارے واقعات کا آپ کو پتہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر فرعون کے دربار میں آئے ہیں اور آ کر فرعون کو تبلیغ کی ہے، بجائے اس کے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہ غور کرتا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی، اور اس نے مخالفت بھی شروع کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے راہ میں روڑے بھی اٹکائے۔ اس نے کہا یہ نہ ہو کہ میں تو نہیں مانتا لیکن میری قوم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروکار بن جائے، ان پر ایمان لانا شروع کر دے۔ تو اپنی قوم کو ایمان سے بچانے کے لیے اس نے مختلف ہتھ کنڈے اختیار کیے۔ ان ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا یہ تھا کہ اس نے دوبارہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کے قتل کا حکم جاری کر دیا، تاکہ بنی اسرائیلی وہ تو ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر، حضرت موسیٰ خود بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، اس نے کہا بنی اسرائیلی ایمان نہ لائیں، تو اس نے دوبارہ حکم جاری کر دیا کہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لاتے ہیں ان کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جائے۔ اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، اور یہ آزمائش ہے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے کے لیے اور ایمان والوں پر مشکلات پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن اب یہ آزمائش برداشت کی ایمان والوں نے۔ ایمان والے تو ہمیشہ ان پر آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے اور وہ آزمائش برداشت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شکوہ کیا۔ قرآن میں وہ شکوہ موجود ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، سورہ اعراف آیت نمبر 129 میں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ اے موسیٰ ہمیں اذیت دی گئی، ہمیں تکلیف دی گئی اس سے پہلے کہ آپ آئیں، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف دی گئی، ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں تکلیف دی گئی۔ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے بچے قتل ہوتے تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی اب دوبارہ ہمارے بچے قتل ہونا شروع ہو گئے، اب یہ ایمان والوں کے بچے قتل ہوتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی
کیا تسلی دے سکتے تھے؟ صبر کی تلقین کر سکتے تھے، یہی تسلی دی۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، کہا کہ شاید کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ويستخلفكم في الارض، اور تمہیں زمین میں خلافت دے دے، فينظر كيف تعملون، پھر اللہ تمہیں دیکھیں گے کہ تم آگے سے کیا کرتے ہو۔ تو صبر کی تلقین کی، تو یہاں اسی کا ذکر ہے۔ تو یہ دوسری دفعہ جو فرعون نے قتل کا حکم دیا تھا اس کا ذکر ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس حق لے کر آئے اللہ کے پاس سے، تو فرعون نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، واستحیوا نساءهم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں تھی کافروں کی چال مگر گمراہی میں۔ اب یہ بہت بڑی چال تھی لوگوں کو ایمان سے روکنے کی۔ اب جو ایمان لائے اس پر بھی ظلم و تشدد کا بازار گرم ہو اور اس کے بچوں کو باقاعدہ قتل کر دیا جائے، لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ بہت بڑی چال تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر جتنی بھی بڑی چال چل لیں، جتنی بھی بڑی چال چل لیں، کافروں کی ساری چالیں نہیں ہیں مگر گمراہی میں۔ یعنی کافر چال چلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چال ہمارے حق میں فائدہ مند ہوگی اور ہم اپنے مخالفین کو دبا لیں گے، لیکن ہوتا ایسے نہیں ہے۔ انسان اپنی چال چلتا ہے، اس کے پاس کتنا ہی اقتدار کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ ہو، لیکن جب انسان اپنی چال چلتا ہے اللہ کی مخالفت میں، اللہ کی دشمنی میں، پھر اللہ اپنی تدبیر کرتے ہیں اور تدبیر اللہ کی کامیاب ہوتی ہے، پھر کافروں کی تدبیر کامیاب نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کی چال مگر واضح گمراہی میں۔ یا اللہ نے صرف فرعون کا ذکر نہیں کیا، یا اللہ نے ایک عمومی اصول اور قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی ایک سنت جاریہ ہے کہ کافروں کی چال ہمیشہ گمراہی میں ہی رہتی ہے، ہمیشہ نقصان ہوتا ہے کافروں کو چالیں چلنے سے، تدبیریں کرنے سے۔ بھئی ہمیں تو کئی دفعہ نقصان نظر نہیں آتا، ہمیں تو کئی دفعہ ان کی چالیں بڑی کامیاب نظر آتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، اگر ہمیں کافروں کی چالیں کامیاب نظر آتی ہیں، پہلی بات ہے کہ اللہ کے ہاں وہ حساب کتاب نہیں ہے جو ہمارے ہاں حساب کتاب ہے۔ اللہ کا حساب، اللہ کے دن اور رات، وہ اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو اللہ کسی کو ڈھیل دے دیں اپنے دن کے حساب سے، 1 گھنٹے کی ڈھیل دے دیں، وہی پتہ نہیں کتنے 100 سالوں کی ڈھیل ہو جاتی ہے۔ اگر ایک دن 1000 سال کا 24 گھنٹے، تو 1 گھنٹہ جو ہے وہ کتنے 100 سالوں کا ہوگا، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بھی ڈھیل دیں تو وہ ڈھیل لمبی ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کچھ دیر کے لیے، کسی کافر کو کچھ دیر کے لیے مہلت بھی ملتی ہے، کچھ ظاہراً غلبہ بھی ملتا ہے، اس غلبہ ملنے میں ایک بہت بڑا کردار مسلمانوں کا خود ہوتا ہے۔ مسلمان خود دین پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، خود اللہ کے احکامات پر صحیح طریقے سے عمل پیرا نہیں ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ان کی آزمائش کے لیے اور بعض دفعہ وقتی طور پر جو ہے وہ انہیں ٹھوکر لگانے کے لیے، انہیں اپنے دین کی طرف لوٹانے کے لیے اللہ آزمائش کے طور پر بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ کافر جو ہیں وہ کچھ دیر کے لیے غالب نظر آتے ہیں۔ آپ ہر نبی کا قصہ پڑھیں، ہر نبی میں آپ کو شروع میں کافر جو ہیں وہ شروع میں نظر آتے ہیں، ان کے پاس بڑی طاقت ہے اور بڑا ان کے پاس جو ہے وہ غلبہ ہے، لیکن آخرکار آپ نے تمام نبیوں کے قصے پڑھے ہیں، آخرکار کیا ہوتا ہے؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ رکھی ہے میں اور میرا رسول غالب آئیں گے، آخرکار اللہ کے رسول غالب آتے ہیں۔ تو یہ ایک اصول یاد رکھیے کہ کافروں کی چال کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہ بھی مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی مکر کرتے ہیں، اللہ بھی تدبیر کرتے ہیں اور اللہ کی تدبیر بہترین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، وہ بھی چال چلتے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی تدبیر کرتا ہوں، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تھوڑی سی مہلت دے دو کافروں کو، ان کی چال کامیاب نہیں ہوگی، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ وہ تھوڑی سی مہلت ہمیں نظر آتی ہے، اوہو وہ تو دیکھیں ان کی تو سازش کامیاب ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ اگر تھوڑی سی ہمیں ان کی مہلت کامیاب بھی نظر آتی ہے، اس میں ہمارا اس میں ایمان کی کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک اصول ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، یہ بھی ایک اصول ہے اللہ کا جو ہم سورہ فاتر میں پڑھ آئے ہیں کہ جو بندہ کسی کے خلاف چال چلے گا، کسی کے خلاف گڑھا کھودے گا، وہ اس گڑھے میں خود ہی گرے گا۔ یہ بھی ایک اصول ہے اللہ کا، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، برا مکر اپنے اہل پر ہی پڑ جاتا ہے۔ جو بندہ بری تدبیر کرتا ہے وہ اس تدبیر کا خود شکار ہوتا ہے، جو دوسرے کے لیے جال بنتا ہے وہ خود اس جال میں پھنستا ہے۔ یہ ہمارے ہاں محاورہ بھی ہے، یہ قرآن کریم کا ایک اصول ہے۔
اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ کافر جتنی بھی بڑی چال چل لیں، اور اللہ نے باقاعدہ کہا کہ اگر کافر اتنی بڑی چال چلیں، اللہ نے اس کی مثال دی کہ اگر وہ اتنی بڑی چال بھی ہو جس سے پہاڑ یہاں سے اٹھا کر وہ یہاں رکھ دیں، اتنی بڑی چال بھی چل لیں، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی تدبیر اتنی بڑی کیوں نہ ہو کہ پہاڑ یہاں سے وہاں ہو جائے، پھر بھی ان کی چال جو ہے وہ ناکام ہوگی۔ یہ سارے اللہ کے وعدے ہیں مسلمانوں کے حوصلہ بلند کرنے کے لیے، لیکن مسلمان اللہ کے وعدوں پر اعتماد تو کریں، مسلمان اللہ کی طرف لوٹیں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ تو مدد کرنا چاہتے ہیں، مسلمان اللہ کی طرف رجوع تو کریں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ قرآن کریم کی ایک آیت سن لیجیے، بات ختم کرتے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے، بہت زیادہ تسلی کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، سورہ انفال کی آیت ہے، سورہ انفال آیت نمبر 36۔ اللہ فرماتے ہیں کافر لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ہمیشہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کیوں؟ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، ہمیشہ کافر یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کا جواب سنیے، اللہ فرماتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ قریش مکہ بھی خرچ کرتے ہیں اور یہ آئندہ بھی خرچ کرتے رہیں گے، قیامت تک خرچ کرتے رہیں گے۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، یہ لیکن یہ مال خرچ کرنا، یہ ساری تدبیریں کرنا، یہ ان کے لیے حسرت بن جائیں گی۔ یہ حسرت صرف قیامت کے دن نہیں ہوں گی، دنیا میں بھی حسرت ہوں گی۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر مغلوب بھی یہی ہوں گے، شکست بھی انہی کے مقدر ہوگی۔ دیکھیے کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کا مومنوں کے ساتھ، کہ کافر مال خرچ کریں گے، ہر قسم کے اپنے تگودو کریں گے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، لیکن یہ خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بن جائے گا اور مغلوب بھی کافر ہی ہوں گے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، پھر آخرت میں بھی جہنم میں اکٹھے ہوں گے۔ یہ جہنم کی بات ہے، آخرت کی۔ دنیا کی بات ہے، مغلوب بھی کافر ہی ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے، پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ نے اپنے نور کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، چاہے کافر ناپسند کیوں نہ کریں۔ تو اصل میں ہمارا کام یہ ہے، ہم اپنے دین کی طرف لوٹیں، اور وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کے وعدوں پر ہم اعتماد کریں تو غلبہ مسلمانوں کا ہی ہے آخر کار۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا